اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ آج کل کے معاشرے میں ماں باپ کا تعارف تک نہیں کروانا چاہتے، یعنی کہ کون؟ آج کل کے بچے وہ بھاگتے ہیں والدین سے۔ کل کے لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ نظام تعلیم بچوں کو خبتی بنا دے گا، نادان بنا دے گا۔ ہاں، یہ خبت دور ہو سکتا ہے۔ ایک کتاب ایسی ہے جو خبت کو دور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور ایک تعلیم ایسی ہے جو اس خبت کو دور کرتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ اسی کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے، پوری انسانیت کو بھی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب انسانوں سے تقاضا کرتی ہے وہ اس پر گہرا غور و خوض کریں۔ کچھ لوگ محض ناظرہ پڑھنے میں اٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ ترجمے میں اٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف ظاہری تفسیر میں ہی اٹک جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آ کر یہ بات ضرور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن تو عمل کی کتاب ہے۔ یہ بات یہ ہے جو سر جوڑ کر نہیں سوچتے کہ کیسے عمل کریں، انہیں عمل کرنے کے راستے نہیں ملتے۔ جو سر جوڑ کر غور و فکر کرتے ہیں انہیں ہر روز ہی راستے ملتے ہیں، اور اتنے راستے ملتے ہیں کہ ان پر تھوڑا تھوڑا چلنا، یعنی سفر کا آغاز کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ کتاب زندگی بدلنے کے لیے سیکھنی ہے، زندگی بدلنے کے لیے پڑھنی ہے۔ یہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ قیامت کے روز یہ کتاب سفارش کرے گی یا ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جو کتاب کا حق ادا کریں گے ان کے حق میں یہ کتاب سفارش کرے گی، اور جو کتاب سے بے توجہی برتیں گے ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ رب العزت نے فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے، سورۃ فرقان آیت 30 میں ہے، رسول یہ کہیں گے کہ اے رسول میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا، دنیا بھی برباد کی، دنیا میں غم مول لیے، اور آخرت کے گھر کی بھی پرواہ نہیں کی، اس گھر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ گھرانہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس گھر کی بھی پرواہ نہیں کی جو اس گھر کے افراد کی دیکھ بھال کیئر کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ اور اس بڑے کنبے، اللہ تعالیٰ کے کنبے، اللہ تعالیٰ کے خاندان، پوری انسانیت کی دیکھ بھال کیئر کرنے کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی ذات کا، اپنے مقصد زندگی کا اور آخرت کی جواب دہی کا سچا شعور عطا فرمائے۔ گھر دو افراد کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس گھرانے کی ابتدا کے لیے محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے کتنے نبض شناس تھے اور اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچاننے والے تھے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بھی شادی بیاہ ہوتے ہیں اور دنیا میں یہ سلسلہ کسی نہ کسی فارم میں جاری و ساری ہے۔ جہاں کہیں بھی لوگ مل بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا جو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کی کوشش کی۔ گھرانے سنورتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کے ڈر کی وجہ سے سنورتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں اس ڈر کو کہاں کہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا، نکاح کے موقع پر جب نکاح خواہ خطبہ دیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرائیں۔ میں نے آگے پیچھے کتاب سے بہت جائزہ لینے کی کوشش کی کہ کہیں اور بھی ڈرانے کا تذکرہ ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ صرف نکاح کے موقع پر۔ مجھے پچھلے دنوں ایک شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ فیملی نے نکاح کے موقع پر ایک بڑی اچھی اسپیچ کو مینیج کیا تھا، اور خواتین کے لیے بھی اسپیکر کا انتظام تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر سن لوں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یقین کریں مجھے اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر بھی کچھ سنائی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے سربراہ نے تو کوشش کی لیکن ارد گرد والوں نے پیچھے سے ساؤنڈ سسٹم ہی ایسا کروا دیا کہ اسپیکر پر آواز ہی نہ آئے، یعنی اگر کوئی بولے تو جہاں باپ بیٹھا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، آواز پہنچ جائے، باقی لوگوں تک آواز ہی نہ پہنچے۔ میں نہیں سمجھتی یہ محض نکاح کے موقع پر ہی دلایا جانے والا احساس ہے۔
اس ایک موقع سے واقعی انسان اتنا تقوی یا اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر سیکھ جاتا ہے۔ یہ تو یاد دہانی، ریمائنڈر اور فقط ریمائنڈر پر ہی اکتفا نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ کرنے کے کام ہیں، سارے کام ہیں جن کو انجام دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال میں اس وقت یہ ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات کوششیں کی، یعنی اس سے پہلے کی کوششیں بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے بعد انسان کو جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اور جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کے دلوں میں اٹھتی ہے وہ تقوی ہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اٹھ جاتا ہے۔ یہاں اس موقع پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی 3 آیات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن نکاح کے موقع پر بھی۔ ان الحمد نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں اور اسی کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور برے کاموں سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورۃ آل عمران آیا 102۔ ہے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تقوی، اس کے خوف کو انسانوں کے سامنے رکھا کہ رشتہ ازدواج کے جڑتے ہوئے انسان اس خوف کو محسوس کر سکیں۔ خطبے کی دوسری آیات یہ ہوتی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء آیا 1۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ داری کے تعلقات بگاڑنے سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ انشاءاللہ اس تیسری آیت میں بھی اسی تقوی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حوالے سے ایڈ کرتے تھے۔ بہت ہی خاص معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ مین چیز کیا ہے؟ تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ متقین ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ اگر متقی نہیں ہے تو پہلے ہم نے متقی بننا ہے، اللہ کا ڈر، خوف پیدا کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں اور اللہ ہی کے لیے ہے، میں کسی کے لیے نہیں کام کر رہی۔ تقوی، متقین بننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں متقین میں شامل کر دے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور اس پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔